بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے، ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، غصہ ختم کرتا ہے، راستہ روشن کرتا اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت تم پر کی ہے اسے یاد کرو۔ تم مردہ تھے، زندہ کر دیا، بے راہ تھے، ہدایت دی، فقیر تھے، غنی کر دیا، جاہل تھے، علم دیا، اور کمزور تھے، تمہاری مدد کی۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے؟ وہی مضطر کی تکلیف اور اذیت دور کرتا ہے، اس کی تمنا پوری کرتا اور اس کی مراد برلاتا ہے۔ کتنی بار تم نے مانگا اس نے دیا، کتنی بار تم لڑکھڑائے اس نے سہارا دیا، کتنی بار اسر میں پڑے اس نے آسانی دی، کتنی بار تم نے اسے پکارا اور اس نے سنا۔ اپنی ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائیں، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کریں، اس سے مراد مانگیں، اس سے روزی چاہیں اور اپنی حالت اس کے سامنے رکھیں۔ جو اخلاق کے لحاظ سے مفلس ہیں ان کو سامان صدقہ میں سے دو۔ اگر وہ تمہیں گالی گلوچ کریں یا اذیت دیں تو اس کا عوض اللہ کے ہاں ملے گا۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو یا اللہ پکارتا ہے، مسافر بھٹک جاتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، قیدی اپنے غم میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مریض تنگ دل ہوتا ہے تو اس کی زبان سے یا اللہ کی فریاد نکلتی ہے۔ غیظ و غضب کو چھپائیں، لوگوں کی لغزش سے غفلت برتیں، برائی سے صرف نظر کریں، غلطی کو معاف کر دیں اور عیبوں کو دفن کر دیں، لوگوں کے محبوب بن جائیں گے۔ دروازہ ہو، چابی ہو، کمرہ ہو جس سے ہوا داخل ہو اور تقوی و اصلاح والا مطمئن دل ہے تو بس سمجھیں کہ کامیابی مل گئی۔ سازش کے چکر میں نہ پڑیں، دوسروں کے پیچھے نہ پڑیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ سب اپنے مسائل میں گرفتار ہیں۔ اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ کا کوئی مکلف نہیں، صلاحیت اور جدوجہد اور قوت کے مطابق ہی تکلیف دی جاتی ہے۔ ناراضی سے بچیں کیونکہ وہ رنج و فکر اور غم کا دروازہ ہے، اس سے دل منتشر اور پریشان رہتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں اور عمر ضائع ہوتی ہے۔ گمشدہ کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ موجود پر شکر کیوں نہیں کرتے؟ موجودہ نعمت کو بھول کر غیر موجود نعمت پر حسرت کرتے ہو۔ لوگوں سے حسد ہے جبکہ جو تمہارے پاس ہے اس سے غفلت برتتے ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔